بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم کے جی کلاس. آج ہمارا اردو کا کام ہے الہرا الفاظ سازی ورک بک پر، اور پیج نمبر ہے 13. اور اس پیج نمبر 13 پر ہم کریں گے رے کا خاندان. اور رے کے خاندان میں کیا ہے؟ رے، اڑے، زے اور سے. الہرا الفاظ سازی ورک بک. حروف تہجی الف سے یہ تک پڑھیں. الف، الف مدہ، بے، پے، تے، پے، سے. جیم، چے، ہے، خے. دال، ڈال، زال. رے، اڑے، زے، سے. سین، شین، صاد، زواد. توئیں، زوئیں. آئین، غائن. فے، قاف، کاف، غاف. لام، میم. نون، واو. ہے چھوٹی اور بڑی. اب یہاں پر حروف تہجی کی عادی اشکال ہے. سب سے پہلے ہے بے کا خاندان، جیم کا خاندان. آپ یہ دیکھیے، بے کے خاندان میں جو بے ہے، بے کے خاندان کے تمام کی عادی اشکال بالکل ایک طرح لکھی جائیں گی. بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بے کے خاندان میں ان حروف کی پہچان ان کے نقطوں سے کی جاتی ہے. ایک نقطے کے ساتھ بے کی چھوٹی شکل، پے کے نیچے 3 نقطے، تو یہ پے کی چھوٹی شکل ہے. جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں وہ تے کی چھوٹی شکل، تے کی چھوٹی شکل. جس کے اوپر چھوٹے توئیں ہوتی ہے وہ ٹے کی چھوٹی شکل. اور جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اسے ہم سے کی آدھی شکل پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیے، جیم، چے، ہے اور خے. جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جیم کے خاندان جیسے بے کے خاندان میں عادی اشکال ایک طرح سے ہی لکھی جاتی ہیں، اور ان کے نقطوں سے اور چھوٹی توئیں سے اس کے فرق کو واضح کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جیم کے خاندان میں بھی تمام حروف جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے لکھے جائیں گے، اور ان کے نقطوں سے ان کی پہچان کی جائے گی. جس طرح سے جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس طرح یہ جیم کی آدھی شکل ہے. جس کے اندر 3 نقطے ہوتے ہیں وہ 6 کی آدھی شکل ہے. جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا وہ ہے کی آدھی شکل ہے، اور ایک نقطے کے ساتھ خے کی آدھی شکل. اب یہاں پر دیکھیے، سین اور شین. جیسے کہ ہم حروف تہجی میں سین اور شین کو لکھتے ہیں تو وہ لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور نقطوں سے ان میں فرق واضح ہوتا ہے. اسی طرح جب آدھی اشکال لکھیں گے تو سین اور شین کی آدھی اشکال بھی ایک ہی طرح سے لکھی جائے گی. اور جب ہم سین کے اوپر 3 نقطے لگا دیں گے تو وہ کس طرح سے بولا جائے گا؟ شین. تو نقطوں سے سین اور شین میں فرق کو واضح کیا جاتا ہے. اسی طرح سے سواد، زواد لکھنے میں ایک جیسے ہیں اور زواد کے اوپر ایک نقطہ. آئین، غائن یہ بھی لکھنے میں ایک جیسے ہیں اور غائن کو ایک نقطے کے فرق سے واضح کیا جاتا ہے. فے اور کاف، فے اور کاف کی چھوٹی شکل ایک ہی طرح سے لکھی جاتی ہے، اور ان میں بھی نقطوں سے فرق کو سمجھا جاتا ہے. ایک نقطے کے ساتھ فے کی چھوٹی شکل اور 2 نقطوں کے ساتھ کاف کی چھوٹی شکل. اسی طرح کاف، گاف اور لام یہ لکھنے میں تینوں ایک ہی طرح سے ہیں، لیکن کاف کے اوپر ایک ڈنڈا ہوتا ہے تو یہ کاف کی چھوٹی شکل. غاف کے اوپر 2 ڈنڈے ہوتے ہیں تو یہ غاف کی چھوٹی شکل، اور جس کے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ وہ لام کی چھوٹی شکل ہے. میم، میم کی آدھی اشکال، جب ہم میم کی مکمل اشکال کو لکھتے ہیں تو ہم میم کو اوپر سے گول کرتے ہیں، لیکن جب ہم آدھی شکل لکھیں گے تو میم کو نیچے سے گول کیا جائے گا. نون،
نون کی بھی آدھی شکل تقریباً بے کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ گلائی میں ہوتا ہے بے کی نسبت، اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ہے کے نیچے الٹی پیش اور یہ کے نیچے 2 نقطے۔ یہ تھی ہماری حروف تہجی کی آدھی اشکال۔ شرارتی نو۔ شرارتی نو کچھ ایسے حروف ہیں جو آپ دیکھیے، الف، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، سے اور واو، یہ تمام حروف جو ہیں وہ شرارتی نو میں آتے ہیں، اور یہ حروف شرارتی نو اپنی حرکات کی وجہ سے کہلائے جاتے ہیں۔ یہ تمام حروف جب کسی دوسرے حرف سے پہلے آ جائیں تو یہ اس کو اپنے ساتھ ملنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ حروف کسی بھی لفظ کے ساتھ مل کر کوئی حرف نہیں بناتے اگر یہ سب سے پہلے آ جائیں تو، یعنی یہ حروف کسی لفظ کے شروع میں اس کے ساتھ نہیں ملتے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیے، انار۔ انار کیا ہے؟ الف، نون الف نا اور رے۔ اب انار میں الف جو کہ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد نون آ گیا ہے، تو الف نے نون کو اپنے ساتھ ملنے نہیں دیا، لیکن جب نون کے بعد الف آیا تو نون نے الف کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور رے چونکہ آخر میں ہے اور رے کی کوئی چھوٹی شکل نہیں ہوتی، اس لیے ایز اٹ از ایسے ہی آ جائے گا۔ اب آپ یہاں پہ رسی میں دیکھیں، رسی میں رے اور سین چھوٹی ہے، کیونکہ رسی میں بھی جو رے ہے وہ شرارتی نو میں آتا ہے اور یہ سب سے پہلے آ رہا ہے، تو اپنے بعد آنے والے حرف سین کو یہ اپنے ساتھ ملنے نہیں دیتا، تو اس کے ساتھ ہم چھوٹی یہ ملا کر لکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ رسی۔ پہاڑ۔ پہاڑ میں بھی آپ دیکھیں کہ پہاڑ میں الف جو ہے وہ ہے کے ساتھ بعد میں آیا ہے ہے سے، اس لیے ہے کے ساتھ وہ مل گیا ہے، لیکن اس کے بعد جب اڑے ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو ملنے اب خود کو نہیں ملنے دیتا، تو انہی حرکات، ان حروف کی انہی حرکات کی وجہ سے ان کو شرارتی نو کہا جاتا ہے۔ تو ان حروف کی انہی حرکات کی وجہ سے ان کو شرارتی نو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم الفاظ سازی اور جملہ سازی کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مصوتیں۔ مصوتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ الف، واو، یہ اور بڑی۔ اب جب ہم رے کو ان مصوتوں کے ساتھ ملائیں گے تو وہ کس طرح سے آواز ان کی ادا ہوگی؟ رے الف را، رے الف را، رے واو رو، رے چھوٹی ری، رے بڑی رے، ریرا رسی، ریرا رسی۔ اب رسی کے طور کیا ہے؟ اچھا کے جی کلاس یہاں دیکھیے، جب ہمارے پاس کسی حرف کے اوپر تشدد کا نشان آ جاتا ہے تو یہاں پر ہم اس حرف کو 2 دفعہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہاں پر رسی ہے تو رسی کے جب ہم طور کریں گے تو یہاں پر رے کے بعد سین 2 مرتبہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ رے سین، سین چھوٹی، رے سین، سین چھوٹی، یہ کیا بن گیا؟ رس سی، رسی، اوکے؟ اب ہم جب ان کو رسی کو واو، وہ اور ہے کے ساتھ ہم ان کے جملے بنائیں گے۔ رسی کا جملہ ہم کس کے ساتھ بنائیں گے؟ وہ اور ہے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وہ اور ہے کے ساتھ جملے بنائیں گے۔ تو جب ہم رسی کو جملے میں استعمال کریں گے تو ہم لکھیں گے وہ رسی ہے۔ کیا لکھیں گے؟ وہ رسی ہے۔ اور آخر میں کے جی کلاس خاتمہ لگانا نہیں بھولنا آپ نے۔ جب ہم ایک جملہ مکمل لکھ لیتے ہیں تو ہر جملے کے آخر میں خاتمہ لگاتے ہیں۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس اڑے۔ مصوتیں ہیں الف، واو چھوٹی اور بڑی۔ یہاں پر بھی ہم جب اڑے کو ان مصوتوں کے ساتھ ملائیں گے تو جب ہم الف کے ساتھ ملائیں گے اڑے الف را، رے واو رو، رے چھوٹی ری اور رے بڑی رے،
रेरा पहाड़, रेरा पहाड़। इसके तौर क्या होंगे? पे, हे, अलिफ, रे, पहाड़। पे, हे, अलिफ, रे, पहाड़। अब जब हम इस लफ्ज़ पहाड़ को वाव और है के साथ मिलाकर जुमला बनाएंगे तो ये जुमला हमारे पास किस तरह से बन जाएगा? वो पहाड़ है, वो पहाड़ है। और आखिर में हतमा लगाएंगे। ज़ेज़ा, ज़ेब्रा, ज़े, ज़ेब्रा। हमारे पास मुसव्वते हैं अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए। ज़े अलिफ, ज़ा, ज़े वाओ, ज़ो, ज़े छोटी ए, ज़ी, ज़े बड़ी ए, ज़े, ज़ा, ज़ो, ज़ी, ज़े, ज़े, ज़ेब्रा, ज़े, ज़ेब्रा। अब इसके तौर लिखेंगे। ज़े, ये, बे, रे, अलिफ। फिर से पढ़ेंगे। ज़े, ये, बे, रे, अलिफ। ज़ेब्रा, वो ज़ेब्रा है, वो ज़ेब्रा है। जब हम ज़ेब्रा को वाव और है के साथ मिलाकर जुमले में बताएंगे तो वो जुमला किस तरह से बनेगा हमारे पास? वो ज़ेब्रा है, वो ज़ेब्रा है। और आखिर में क्या लगाएंगे? हथवा लगाएंगे। से, मुसव्वते क्या है? अलिफ, वाओ, छोटी ए और बड़ी ए। से अलिफ सा, से वाओ सो, से छोटी ए सी और से बड़ी ए से। अब से को जब हम से क्या बनता है? ज़ालाबारी, से ज़ालाबारी। अब ज़ालाबारी के तौर करेंगे और फिर इसका जुमला लिखेंगे। ज़ालाबारी, से अलिफ, लाम और ये गोल वाली है, तो ये क्या बन गया? ज़ाला। बे अलिफ बा, रे छोटी ए री, बारी, ज़ाला बारी। ज़ाला बारी हो रही है, ज़ाला बारी हो रही है। ज़ाला बारी का जुमला क्या बनाएंगे? ज़ाला बारी हो रही है। जी के जी क्लास, आज हमने रे के ख़ानदान के बारे में पढ़ा। रे, अरे, ज़े और से पढ़ा। रे, अरे, ज़े, से की भी पहचान उनके नुक्तों और एक छोटी तोय के साथ की जाती है। जिसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता उसे हम बोलते हैं रे, जिसके ऊपर तोय होती है उसे हम बोलते हैं अरे, जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है उसे हम कहते हैं ज़े और 3 नुक्तों के साथ से। ठीक है, तो अब आप सब बच्चों ने रे के ख़ानदान की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी वर्कबुक पे इस काम को मुकम्मल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।